السلام علیکم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک میاں نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا۔ الحمدللہ آج انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے انشاءاللہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ حضرت ام المؤمنین طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یاد فرما، آپ کو کثرت سے یاد فرماتے، کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو یاد کرتے ہیں، اور وہ ہماری کیا ہے، امت کی مومنوں کی مائیں ہیں، تو اپنی ماں سے بھی اپنے رشتہ داروں سے بھی زیادہ ان کا ادب احترام ضروری ہے، اور ان سے محبت کی دلیل کیا ہے کہ ان سے محبت کی دلیل ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یاد فرما رہے، کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کا سکون تھی آپ، تمام کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر سے سکون پاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد کر کے سکون فرماتے، آپ کا خوب خوب تذکرہ فرماتے، آپ کا خوب سرتا فرماتے، اور جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا مبارک زندگی میں حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نکاح میں تھی، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بھی دوسرا نکاح نہیں فرما، جب آپ کا وصال ہوا، جب اس دنیا سے پردہ فرمائی، تب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوسرا نکاح فرمایا، پھر باقی نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت فرماتے اور کیسا کتنا یاد کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ پیش کیا جاتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یاد فرماتے، اور فرماتے یہ جو بھی میری بارگاہ میں کھانا ہوتا تو سرکار فرماتے یہ میری خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس لے کے جاؤ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے کہ جب بھی کچھ بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے بعد بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرماتے، اور یاد فرما کے کہتے کہ جو بھی چیز میری بارگاہ میں پیش ہو، کھانا ہوتا جو بھی ہوتا، یہ فلاں کے پاس لکھ جاؤ، فلاں عورت کے پاس لکھ جاؤ، وہ خدیجہ کی سہیلی تھی، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ یہ فلاں چیز ان عورتوں کے پاس لکھ جاؤ کیونکہ میری خدیجہ ان سے محبت فرماتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے محبت کرنے والوں کو اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو یاد فرماتے، اور کچھ بھی ہوتا سرکار دو عالم وسلم شیئر فرماتے، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے کہ جو بھی میری خدیجہ سے محبت کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں عمل سے بتا رہے ہیں میرے پاس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے میں اس کے پاس پہنچا دیتا ہوں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی جان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا خالق مالک رازق اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، اور نعمتیں دینے والے بھی اللہ تعالیٰ، ذاتی مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن پہنچانے والی ذات کس کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آقا کی بارگاہ میں کھانے پینے کی چیزیں آتی، جو بھی جسم کی غذا آتی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یاد فرماتے اور ان کی سہیلیوں کے گھر کو بھجاتے اور ان کے پاس بھجاتے جس سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا محبت فرماتے، تو ہم بھی آپ کے ذکر میں بیٹھے اس امید کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں بھی خلق کی غذا ملے، جسم کی غذا بھی ملے اور روح کی غذا بھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی تمام کائنات میں چیزیں تقسیم ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دینے والی ذات مولا کی ہے مگر پہنچانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم اس امید سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ تعالیٰ کی خاص بندی کو یاد کرتے تو ہم بھی یاد کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت مبارک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بکری ذبح کرتے، کثرت سے جب بھی بکری ذبح کرتے، اس کو کاٹتے تو اس کے جو پارٹس ہوتے، جو اعضاء جوارے ہوتے بکری کے، وہ بکری کے پارٹس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے سہیلیوں کے پاس بھیجایا کرتے،
تو اتنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہو ہماری امت کی ماں ہیں آپ، اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آپ کی جو ازواج ہے یہ امت کے مومنوں کی مائیں ہیں، امہات المومنین تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ تو آپ کا احترام ادب کرنا، جو امہات المومنین کا ادب احترام کرنا ہم سب پر واجب ہے، اپنے سے بھی زیادہ ان سے محبت کرنا، اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ محبت کرنا ہم سب پر واجب ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا ازواج ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کو یاد فرما رہے ہیں، اور کس طرح یاد فرما رہے ہیں، ہمارے بار بار یاد فرماتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم خود اسے یاد نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ کو یاد دلانے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ امید سے ہم یاد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر کے کاپی کر کے جیسا یاد کرنے کا حق تو نہیں کر سکتے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کو اپنا کر اپنی زندگی میں اپنا کام بننے والے، کیونکہ اللہ کے رسول کی ادا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تمام جو اعمال ہے کیا ہے، وہ کیا تو نبیوں کی صدیقوں کی ادا ہے، تو یہ بھی ادا کیا کثرت سے سرکار دو عالم اپنی جو ازواج کو ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بھی یاد کر رہے ہیں، اپنے دوسرے ازواج کے سامنے بھی یاد کر رہے ہو، میری خدیجہ ایسی تھی، میری خدیجہ تھی۔ تو ایک مرتبہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ میری خدیجہ، کہ آپ فرماتے ہیں کہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ یہ وہ یہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی تھی جب سب میں جو ہے نا کفر ادا کرتے تھے، یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔ اب اس کو تقسیم کس طرح کرے اللہ والے کہ سب سے پہلے عورتوں میں جو ایمان لانے والے ہیں وہ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی سب سے جب تمام لوگوں نے کفر کیا آپ نے مجھ پر ایمان لایا، یعنی ایمان والے کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اہم چیز ہے، اہمیت کیا ہے، وہ ہے ایمان ہے۔ اب یہ تو سب سے زیادہ ایمان والے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، مگر ایک ادنا ایمان والا بھی ہوتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے یاد کرتے، اس کو دعائیں دیتے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہمارا درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے بھی ہیں، اور اگر وہ کچھ فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے اور درود ہمارا پہنچاتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم کچھ اچھے عمل کرتے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے، ہم کرتے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش فرماتے، ہمارے لیے معافی اور ہمارے لیے دعا فرماتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میری جو خدیجہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ جب سب نے کفر کیا میرے ساتھ، وہ وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے مجھ پر ایمان لایا۔ تو ایمان کی اہمیت ہے، پوری کائنات میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا مقام۔ پھر آپ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب نے مجھے جھٹلایا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے میری تصدیق کی، یعنی آپ پر ایمان لائے، یعنی آپ پر ایمان لانا کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کیا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے، یعنی آپ اللہ پر بھی ایمان لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، اور اس کی تصدیق بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام رشتے دار، جب گھر والے، جب محلے والے، جب مکے کے مشرکان کفار تمام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، حالانکہ جانتے تھے صادق ہے، حالانکہ جانتے تھے امین ہے، حالانکہ جانتے تھے امانت دار ہے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی تعریف فرمانے اور فرماتے ہیں جب تمام نے مجھے جھٹلایا خدیجہ نے میری تصدیق کی۔ تو جو تصدیق کرتا ہے، جو ایمان لاتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد فرماتے، اس کو یاد فرمائے خود، تو خدیجہ الکبریٰ کو اس بات پہ یاد فرمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری جو خدیجہ ہے، آپ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کہ میری تمام کی تمام اولاد آپ سے، یعنی کسی اور سے مجھے اولاد نہیں ہے، اولاد ہے مگر بولنے کا مقصد یہ تھا کہ تمام کی تمام قیامت تک جو میرا نسب ہوگا وہ خدیجہ الکبریٰ یعنی ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کیونکہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے جو 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ام المومنین کے جو نا بطن سے، آپ کے شکم مبارک سے، تو میرا جو نسب بھی چلے گا خود خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں جب تمام مجھے میری خدیجہ نے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے مال کا شریک بنایا، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑی مالدار تھی، بڑا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا تھا، پردے داری کے ساتھ بزنس کرتی، تجارت کرتی، اور بڑی پردے داری کا جو پابند تھے آپ، اور جب آپ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو اپنی ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی، اپنے آپ کو بھی حوالے کر دیا، اور اپنے آپ کے پاس جتنا مال تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا جھولی میں را کے رکھ دیا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، وہ تمام کا تمام مال تقسیم فرما دیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مال کی قربانی کو یاد کر رہے ہیں کہ مجھے خدیجہ نے اپنے مال کا شریک بنایا،
جبکہ تمام لوگوں نے مجھے کسب مال سے روکا. یعنی جب لوگوں نے مجھے کسب مال سے روکا، میری خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مال کا شریک بنا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کثرت سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو یاد کریں. ہم وہی سنت کو ادا کر رہی. آپ کی سیرت تو بڑی خوبصورت سیرت ہے، مگر ہم کچھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یاد فرما رہے ہیں خدیجہ الکبریٰ، وہ اس کا تذکرہ کریں. تو آپ کے ایمان کا چرچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، آپ کی جو مال کی قربانی ہے اس کا چرچا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اور آپ سے جو نسبت ہے وہ سہیلیوں کا چرچا سرکار کر رہے ہیں. آپ سے جو نسبت ہے، آپ سے جو محبت کرنے والے، ان کا بھی چرچا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کریں. تو ہمارا آقا ہم بھی اگر کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کا رضی اللہ عنہا انشاءاللہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں. اور ایک مرتبہ کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے. جبرائیل علیہ السلام آ کے عرض کرتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اس وقت حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتی ہے، اور آپ ایک کھانے کا برتن جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغام لے کے آتے. آپ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ سے کہیے، ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا سلام بھی ان کو پہنچائی. دیکھیے آپ، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کون ہے؟ وہ ہستی ہے جن پر اللہ کا سلام آتا ہے. وہ چند دنیا کی ہستیوں میں وہ آپ کا نام ہے جن پر اللہ کا سلام آتا. تو سوچئے آپ کا مقام کیا ہے، سوچئے آپ کا کتنا مرتبہ ہے. ایک تو آپ کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کا سکون، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بار بار یاد فرما رہے ہیں، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایمان کی تعریف کر رہے ہیں، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سہیلیوں کے پاس جو بھی آپ کے پاس ہوتا، آپ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سہیلیوں کے پاس، آپ سے محبت کرنے والوں کے پاس پہنچا دیتے. اب یہاں پر آپ کا مقام دیکھیے کہ جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر سلام بھیجتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا اپنا بھی سلام پیش کرتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور فرماتے ہیں آپ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو یہ بشارت دیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی بشارت دیتا ہے، اور اس میں ایسے مکان کی بشارت دیتا ہے جس میں کوئی غم نہیں، وہ سکون اس میں ہوگا. یعنی سکون والا جو محل آپ کو عطا فرمائے گا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے. اور ایک روایت میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جبرائیل علیہ السلام نے کہا تو آپ نے بھی وہی فرمایا کہ اے خدیجہ، اللہ تعالیٰ کا سلام تمہیں آتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کا بھی سلام آتا ہے. پھر آپ ام المومنین فرماتی ہے، جو ہم نے علماء سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہنے پر ام المومنین فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی میرا سلام اور آپ کو بھی میرا سلام. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام نہیں کیا، مگر یہاں پر ام المومنین بتا رہی ہیں یہ سلام کی تمام جو نسبتیں ہیں مجھے ملی یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں آنے سے. جب سے میں آپ کے قدموں میں آئی تو میں تو اصل امیری کیا ہے؟ اصل امیری یہ ہے کہ دل ہمارا بے نیاز ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ جائے. یا بظاہر حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جو زندگی تھی مالدار تھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آئی، خدمت میں جب آئی، نکاح میں جب آئی، ہر چیز لٹا دیا، ہر چیز لٹا دیے. مگر حقیقت میں یہی مالداری تھی کہ جو مال اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اضافہ کرے، جب مال دینے سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اضافہ کرے تو اصل مال تو یہی ہے. اصل مال تو یہ عشق اور محبت ہے، اصل مال تو یہ محبت خدا ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اصل محبت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہم آ جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آپ آ جائیں. تو آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جبرائیل علیہ السلام کو بھی میرا سلام فرمائیے اور آپ کو بھی میرا سلام. تو مطلب کیا ہے؟ نسبت کو نہیں چھوڑا آپ نے. اور اللہ تعالیٰ کو تو سلام نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر تو کوئی ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اللہ اکبر ہے، بڑائی تمام اس کی، تعریف اس کی، ذکر اس کا، اور مہربان وہ، خالق وہ، مالک وہ. مگر جبرائیل علیہ السلام کو سلام عرض کرتے اور فرماتے یا رسول اللہ آپ کو بھی سلام. تو یہاں پر آپ سلام فرما رہے ہیں تو یہاں پر یہ اہم چیز کیا ہے کہ اللہ کا سلام آپ پر آ رہا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، تو اتنا بڑا آپ کا مقام ہے، اتنا بڑا آپ کا مرتبہ ہے. اور تمام زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حیات مبارکہ میں ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا نے کیا، اتنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب آپ نکاح میں آئی، جب ایمان لاتے تو کیا ہوتا ہے؟ ایمان لاتے اس کے تقاضے ہوتے. ایمان لانے تقاضے کیا ہے؟ اعمال صالح اس کا تقاضے ہوتے. کیا تقاضے ہوتے؟ کہ بندے کو کیا ہے، جب ایمان آتا ہے پھر اس کو ٹیسٹنگ بھی ہوتی. مگر آپ نے کیا کیا؟ جب ایمان آپ لائی اس پہ ایسا ٹکی کہ جان لگا دیا، اپنا مال لگا دیا،
ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان کر دے. اور یہ بڑی ہم بولنے میں بڑی آسان بات ہے، مگر آپ اتنے بڑے مقام، مطلب آپ کی کئی کنیزیں ہوتی، کئی غلام آپ کے ہوتے، اتنا ہونے کے بعد بھی مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، ایمان لایا، کلمہ پڑھا، تو کلمہ کیسا پڑھا آپ نے؟ کلمہ ایسا پڑھا، جب لا الہ الا اللہ ایسا پڑھا کہ دل سے بھی کلمہ پڑھا، روح سے بھی کلمہ پڑھا، جسم سے بھی کلمہ پڑھا، اور ہر چیز حوالے کر کے راضی ہے مولا سے. مولا تو جس حال میں رکھا راضی، شکر گزاری بھی پوری زندگی گزری، اللہ کے ذکر میں پوری زندگی گزری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری میں آپ کی زندگی گزری. تو یہ وفاداری کب آتی ہے؟ جب بندے کے دل میں لا الہ الا اللہ اتر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ دیتے. جب بندے کے دل میں لا الہ الا اللہ اتر جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تم جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے. جب بندہ جان لیتا ہے، کیسا جان لیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جانتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی غلامی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جان لیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کو جان لیتا تو اس کا دل صاف ہو جاتا. جب دل صاف ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ اس کو اپنے محبوب کی محبت کا تحفہ دیتے، اپنے محبوب کی پہچان کا تحفہ دیتے. تو لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب ملتا؟ پہلے ایمان لانا. پہلے ایمان سے ہم جیسا ذکر میں بول رہے تھے کہ لا الہ، کہ کوئی حاجت روا نہیں، ہر مخلوق کی حاجت روائی پن کو دل سے نکالنا، پھر اللہ حاجت روائی دل میں بٹھانا، تو دل صاف پاک ہو جاتا. جب دل صاف پاک ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت اس میں ڈال دیتے. تو فارمولا کیا ہے؟ جب آپ ایمان لائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا مبارک ہاتھوں پر کلمہ طیبہ پڑھا، اور یہ اقرار کیا کہ اللہ ہی تمام کائنات کا حاجت روا ہے، پھر کیا کیا آپ نے؟ آپ کا دل پاک صاف ہو گیا کلمے کی جو ہے نا برکت سے، جسم قلب روح فرما بردار ہو گیا. پھر جب آپ نے مال بھی قربان کیا، کوئی دل میں بے چینی نہیں، جان بھی لگا دیے، کوئی دل میں بے چینی نہیں، گھر بار ہر چیز لگا دی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، کوئی بے چینی نہیں. ہم ہر چیز کرتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی زکات دیتے، صدقات دیتے، خیرات دیتے، دل میں بے چینی ہوتی. بازو والوں کو کچھ دینا ہے، پڑوسیوں کو دینا ہے، افطاری میں دینا ہے، ہیبت پریشان ہو جاتے. کیا مطلب؟ دل میں کدورت رہتی، بے چینی تھی، اپنا سمجھتے. وہاں پر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا مکمل نفی کر دیے کہ کوئی حاجت روا نہیں ہے. میرے آقا نے فرما دیا کہ ایک مخلوق میں کوئی حاجت روا نہیں. جب دل میں یہ آ جاتا مخلوق میں کوئی حاجت روا نہیں، اللہ ہی حاجت روا ہے، تو دل کبھی بھی بے چینیاں اس میں آتے نہیں. اب بے چینیاں کیوں آتے؟ ہم لوگوں سے امیدیں لگا لیتے، لوگوں کا خوف ہمارے اندر ہوتا، لوگوں کے سامنے جھک جاتے، تو اسی لیے ہمارے اندر بے چینی آتی. جب ہمارے دل میں اللہ حاجت روا بیٹھ جاتا نا انشاءاللہ تعالی، تب تمام مصیبتیں جل ہو جاتی، ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگ جاتے، اور انشاءاللہ تعالی پھر ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کا جو ہے نا صدقہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے نا غلامی کے چھیٹے ہم پر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ڈال دے. آپ کی قربانیوں کی، آپ کی ایمان کی، محبت کے، عشق کے چھیٹے ہم سب پر ڈال دے. ہماری اس محفل قبول فرما، اس پہ جو غلطیاں ہو درگزر فرما، اللہ رحم فرما، کرم فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا وسلم. جو اللہ جو کچھ کہا گیا سنا کہ بولنے سننے سے عمل کی خواہ، ہر دعا کے عمل میں اخلاص فرما. ہماری شادی کو قبول فرما، ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے نور عطا فرما. دونوں جہاں میں بھلائی عطا کر، اچھی طرح ذکر شکر عبادت کرنے میں رمضان کی رحمتوں، مغفرتوں، بخششوں سے مالا مال فرما. اللہ رمضان کی رحمتوں، بخششوں، مغفرتوں سے مالا، رمضان کی رحمتوں، بخششوں، مالا فرما. کثرت سے ذکر کرنے والا بنا، کثرت ذکر کرنے میں شامل ہمارے. تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تجلیل تمانی نور، ام المؤمنین کے صدقے عنایت فرما. اس میں جو غلطیاں معاف فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.